تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ عالم سنسان سڑک کے بیچوں بیچ ان کی گاڑی اچانک سے رکی۔ چاروں اطراف سے ایک بڑی سیاہ گاڑی نے انہیں ہاتھے میں لیا، جس وجہ سے اچانک بدر عالم کو گاڑی روکنا پڑی۔ اس کے ساتھ بیٹھی روپ کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے لہرائے تھے۔ میں ہوں نہ، پریشان مت ہوا۔ بدر عالم اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر نرمی سے بولا تو روپ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے گھبرا کر سر بمشکل سے ہلا ڈالا۔ اب ان دونوں کی نظر سامنے راستے میں حائل ہوئی گاڑیوں سے نکلتے شہنشاہ پر پڑی، جس کا چہرہ انتہائی خطرناک حد تک سرخ اور اسپاٹ تھا۔ اس نے عین گاڑی کے سامنے رکتے بندوق بدر عالم پر تانی۔ ان دونوں کو اشارے سے باہر نکلنے کا کہہ اس کی آنکھوں میں شرارے امڑے۔ وہ غضبناک نگاہوں سے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس کا منہ لال کر دیتا۔ بدر عالم شاہ گہری سانس بھرتے گاڑی سے نکلا تھا۔ روپ بھی خوف سے لرزتی ٹانگوں سمیت بمشکل سے گاڑی سے باہر نکلی۔ بدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ شہنشاہ کو غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اطمینان اور سکون اس کے خوبصورت چہرے پر صاف چھایا ہوا دکھ رہا تھا۔ اچھا، تو اس یار کے ساتھ راتیں رنگین کر رہی ہے تو؟ ہاں، کیوں نہیں کرے گی؟ آخر کار کو ہے تو اس کی بہن نا۔ بدر عالم شاہ نے شرربار نگاہوں سے اس غلیظ آدمی کو دیکھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کے منہ میں چلتی گندی زبان وہ کھینچ کر حلق سے جدا کر دیتا۔ روپ شاہ ڈر کے مارے سہمی ہوئی سی بدر عالم کی اوٹ میں چھپی تھی۔ شہنشاہ سے تذلیل سہنا تو اس کی عادت بن چکی تھی، مگر بدر عالم کے سامنے یہ سب کچھ اسے زندہ زمین میں گاڑے جانے کے مترادف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تیرا حشر بگاڑ دوں، دفع ہو جا یہاں سے، بدر عالم شاہ نے دانت پیستے خرا کر کہا تھا، جبکہ شہنشاہ کا قہقہہ فضا میں گونجتا خاموشی کو توڑ گیا۔ جانتا ہوں میں اچھے سے، برداشت نہیں ہو رہا نا اپنی معشوقہ کے لیے سب کچھ، مگر یاد رکھ بدر عالم شاہ، یہ عورت اپنی بھوک مٹانے کو گئی تھی تیرے پاس، وہی بھوک جو پچھلے 1.5 سالوں سے میں نہیں مٹا پایا اس کی۔ شہنشاہ جو بڑے ضبط سے آیا تھا، اب اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور اس وقت روپ دلاور شاہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی غیر مرد کی باہوں میں کھڑی تھی۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ اس کے گھر سے، اس کے کمرے سے غائب تھی۔ اس کا خون کھولنا تو غیر معمولی سی بات تھی۔ شایان، بدر عالم شاہ سرخ چہرے سے اس کی غلیظ بات پر دھاڑا تھا، جبکہ روح کا سر مارے شرمندگی اور اہانت سے جھک گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اب اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ اتنی تذلیل، اتنی اہانت! چلا مت، طلاق دے رہا ہوں میں تیری اس معشوقہ کو۔ آج کی رات جتنا جی چاہے دل بہلا لو ایک دوسرے کا، مگر کل کا سورج روپ دلاور شاہ کی زندگی کا آخری سورج ہوگا۔ تجھے ہر مرد کے بستر چٹا گھٹیا انسان زبان بند کر۔ بدر عالم شاہ ضبط کے باوجود بھی اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ شہنشاہ نے گال پر ہاتھ رکھتے قہر برساتی نگاہوں سے آتش فشاں بنے بدر شاہ عالم شاہ کو دیکھا، جو اسے آنکھوں کے رستے مارنے کے در پر تھا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں شایان الدین شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں روپ دلاور شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ مٹھیاں بھیجے وہ حلق کے بل خرایا تھا۔ روح بے ساختہ ہی چیخی تھی، اس کی طرف بڑھتی وہ روتی بلکتی شایان کے آگے جھک گئی تھی۔ خدا کے لیے شایان مجھے رسوا مت کرے، بخدا میں پاک دامن ہوں، یوں نہ کرے میرے ساتھ۔ اس کے پیروں پر گری وہ آہ و بکا پر اتر آئی تھی۔ شایان نے سب پاکی سے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بدر عالم شاہ نے آگے بڑھتی اس کے کندھوں سے جکڑتے اپنے ساتھ لگائے۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب صبح جرگے میں فیصلہ ہوگا روپ دلاور شاہ۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں ایک تنفر بھری نگاہ روپ کے غشی سے بے ہوش ہوتے وجود پر ڈالے ہنسا تھا۔ بدر عالم شاہ نے بے جان ہوتی ٹانگوں سمیت بہت مشکل سے اپنی باہوں میں جھولتے روپ کے نازک وجود کو سینے میں بھیجا۔ وہ اجلت میں مڑا، بھاگ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالی وہ باہر نکلا۔ وہاں دوسری طرف سے آتی اسال آغا شاہ کی گاڑی کو دیکھ وہ سکون سے مسکرایا، دل جلاتے مسکرایا۔ شہنشاہ کے چہرے کی مسکراہٹ پر نہ چاہتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ بدر عالم شاہ نے دور سے گاڑی سے نکلتے اسال آغا شاہ کو دیکھا اور مبہم سا مسکرایا۔ اسال چلتے ہوئے ان دونوں کی طرف آیا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اسلحے سے لیس گارڈز کی گاڑیاں آن رکی تھی، جنہیں دیکھ شہنشاہ کا سانس خشک پڑا۔ تجھے کیا لگا شہنشاہ، جو شخص اپنی بہن کے لیے تجھے 1.5 سال تک کھلاتا رہا، وہ اپنی بہن کو تیرے جیسے کتے کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا؟ بدر عالم شاہ کو سینے سے لگاتے ہوئے اب شہنشاہ کی طرف مڑا۔ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد چاڑ تیز نہ دل جلاتی مسکراہٹ سے کہا تو شایان کے گلے میں کچھ اڑکا، تو جیسے گھٹیا شخص سے اپنی معصوم بہن کو آزاد کروانے کا اس سے اچھا راستہ اور کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ دیکھ تو خود میرا کام آسان کر گیا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہاتھ سینے پر باندھ گیا، جبکہ شہنشاہ کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اگر اسال آغا شاہ یہ سب چاہتا تھا تو اس نے آگے کیا سوچ رکھا تھا؟ وہ دھندلائی نگاہوں سے ان دونوں کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو اسی پر ہنستے جا رہے تھے۔ عالم، میری گاڑی میں آؤ تم، میں گڑیا کو گھر لے کر جا رہا ہوں۔ اسال نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر شہنشاہ کو ایک نگاہ دیکھتے وہ اسال آغا شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔
جبکہ شیان شاہ سن وجود سے وہی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا، کیا اس نے طلاق دے کر غلطی کر دی؟ گہرا صدمہ لگا ہے، کوشش کریں کہ جب وہ اٹھیں ان کا دل بہلائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے انہیں تکلیف ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ کب تک ہوش آئے گا میری بچی کو؟ نفیسہ شاہ نے تڑپ کر روپ کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ سمینہ شاہ تو تاہٹ سے منہ بنا ایک طرف کھڑی تھی، انہیں روپ، آصال آغا اور نعمت شاہ کسی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کسی میں دلچسپی تھی تو اپنے اکلوتے بیٹے بدر عالم شاہ میں تھی۔ ان کی نظر میں سردار بننے کا حق بدر عالم شاہ کو تھا، نہ کہ آصال آغا شاہ کو۔ صبح تک ہوش آ جائے گا، آپ ان کے پاس رہی گا، ڈاکٹر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ سمینہ شاہ ڈاکٹر کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی اور بدر عالم شاہ کے کمرے میں گئی، جو ٹاول سے بال خشک کرتے واش روم سے نکلا تھا۔ چہرہ انتہائی سرخ تھا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ نرمی سے پوچھنے لگی۔ اما سائیں شہر تھا اور کہاں ہونا تھا مجھے، سر جھٹک کر کہتے وہ اپنی گہری سبز آنکھیں چرا گیا۔ سمینہ شاہ نے گھور کر بیٹے کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ آصال آغا اور روپ شاہ کے تو ویسے ہی آپ ملازم بنے پھرتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں اب کیا ہو گیا اس مہارانی کو؟ ان کے نفرت آمیز لہجے پر بالوں کو برش کرتے بدر عالم شاہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے۔ اما سائیں خدا را ایسا مت کہا کرے، وہ تڑک کر کہتا، ان کی کٹیلی نظروں کا رخ اپنے چہرے پر پاتی نظریں پھیر گیا۔ کیوں آپ کو اس بانجھ سے اتنی ہمدردی کی ہوئی؟ کوئی خاص وجہ عالم؟ ان کے لہجے میں نفرت تھی روپ شاہ کے لیے۔ وہ سالوں پہلے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی بھاپ گئی تھی، مگر انہیں آصال آغا شاہ اور ان کی بہنیں ایک آنکھ نہ پاتی تھی، تو پھر کیسے وہ اپنا اکلوتا بیٹا ان کے حوالے کر کے حویلی پر انہی کا راج قائم کر دیتی؟ اما سائیں وہ بانجھ نہیں ہے، آپ پلیز ایسے الفاظ مت کہا کریں ان کے لیے۔ ان کی آنکھیں، اس کی حسین آنکھیں حد درجہ سرخ پڑی تھی۔ کوئی بھی اس کے چہرے کی تکلیف سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ روپ دلاور شاہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے۔ عالم میں بتا رہی ہوں، دور رہیں اس لڑکی سے، وہ پھر سے اس حویلی میں آن دھمکی ہے تم پر ڈورے ڈالنے کو، خبردار جو تم اس کے آس پاس بھی بھٹکے۔ موسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ حکمی انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ بدر عالم شاہ نے لب کھینچ ڈالے، اب انہیں کیا بتاتا، وہ محض اس حویلی میں نہیں، اب کی بار وہ بدر عالم شاہ کے دل اور کمرے کی ملکہ بننے آئی تھی۔ روپ دلاور شاہ کا سوچتے ہی لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ کبرٹ سے شرٹ نکالتے وہ اجلت میں پہنتا اب روپ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر شاید جا چکی تھی اور اب اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ اپنے جلتے دل کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے اس نے شال کندھوں سے اتارتے ایک طرف صوفے پر پھینکی، بستر اپنی محبت کی موجودگی کا احساس اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا۔ دل کو تھپکتے وہ کبرٹ کی طرف بڑھا، اپنا نائٹ ڈریس نکالتے وہ اجلت میں واش روم میں گھسا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوٹا تو اب قدرے فریش سا تھا۔ پوری آنکھوں میں خمار کی سرخیاں امڈ رہی تھیں۔ وہ بنا لمحے کی تاخیر کے بستر پر پہنچا، جب اگلے ہی لمحے اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھیں کیونکہ رمینہ ابرار خان سرخ ساڑی میں مکمل طور پر تیار اپنے ہوش ربا سراپے سے اس کے سامنے تھی۔ سراب خان کی سانسیں ایک پل کو تھمی، وہ اس کی محبت تھی اور وہ بھی حلال محبت، پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ اسے جھک کر محبت سے اس گالوں پر بوسہ دی، اس کی ساری تیاری کو خراج تحسین پیش کیا۔ رمینہ اس کے بے قرار لمس پر اندر تک سرشار ہوئی، اپنی باہیں اس کے گرد باندھتی۔ آج میری بیگم کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے مجھے۔ سراب اسے مکمل طور پر باہوں میں بھرتا مدہوش ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ کم ہی اس کے ہاتھ آتی تھی۔ رمینہ ایک ڈاکٹر تھی، دراب اور رمینہ کی شادی کو 5 سال ہونے کو تھے۔ اس نے اپنی پسند سے رمینہ خان کو اپنا ہمسفر بنایا تھا، جو شادی کے بعد بھی اپنا کیریئر جاری رکھنے پر بضد تھی۔ چونکہ چھوٹی حویلی میں کوئی بھی اس کی شادی رمینہ خان سے کروانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ذات سے خان تھے مگر وہ غیر تھے۔ بالآخر دراب خان نے زارون سکندر خان کی مدد سے سب کو راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ 25 سال کی عمر میں رمینہ خان سے شادی کر چکا تھا۔ ایسا ہی کچھ سمجھیں، دراب خان اسپیشل چھٹی لی ہے آپ کے لیے، نائٹ شفٹ تھی مگر میں نے کینسل کر دی۔ وہ اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے بول رہی تھی۔ اس کی اتنی عنایت پر دراب کے جذبات مزید بڑھ گئے۔ صدقے خان قربان جائے اپنی بیگم کی، اس کی خوشگواری سے کہتے رمینہ کے چہرے کو چوم ڈالا، جو اگلے ہی لمحے مسکرا کر سے تھوڑی دور ہوئی۔ دراب کو بولی دراب مکمل اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ آنٹی آپ کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، مدھم لہجے میں بولی۔ دراب ہنسا، اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ اچھا جی، اور تم؟ تو اب بھی شریر تھا۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں آپ سے مان جائیں پلیز۔ وہ متلجی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری شادی کا مطلب جانتی ہو نا؟ سنگین نوعیت سے بولا۔ رمینہ مسکرائی۔ آپ کا اور میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسری عورت اپنا بچہ تمہیں سونپے گی؟ وہ برہم ہوا، چہرے پر سختی تیرنے لگی۔ سب سے بڑھ کر تم مجھے شیئر کر لو گی رمینہ؟ کیسے؟ وہ غصے میں چٹک گیا۔ 2 ہفتوں سے وہ شہر میں تھی، آج آئی بھی تھی تو اسے پاگل کرنے، مزید تکلیف دینے۔ مجھے اپنے درا پر پورا یقین ہے، وہ میرا حق کبھی نہیں مار سکتی۔ رمینہ کا مان ہنوز قائم تھا۔ تم بانٹ لو گی مجھے؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں نا؟
وہ ہلکا سا مسکرائی، اب اس کی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ کون مانے گی تمہاری سوتن بننے کو؟ جب ساری دنیا جانتی ہے کہ دراف خان اپنی بیوی کا اسیر ہے، وہ جانتا تھا آج کل کے زمانے میں کوئی بھی نہیں ماننے والا تھا۔ ایک شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی بیانے کو، وہ بھی تب جب صاف علم ہو کہ پہلی بیوی شوہر کتنی لاڈلی ہے۔ آنٹی نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، برادری سے تو نہیں مگر باہر سے کوئی مل جائے گی، وہ سکون سے کہتی، اس کے سینے میں جذب ہونے لگی۔ مقصد اسے مدہوش کرنا تھا، جو ہو بھی رہا تھا۔ رمینا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی، جس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ برادری سے باہر دراف کی شادی کروا دیتی تو اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ آنے والی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور رمینا بچہ ہونے کے بعد اسے آسانی سے دراف کی زندگی سے نکال دیتی۔ اسے مسکرا کر اپنی باہیں دراف کے گرد پھیلاتے آنکھیں موڑ لی، تو پھر میں ہاں سمجھوں۔ وہ مدعے پر آئی۔ دراف نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوکے پہلے ڈھونڈ تو لو، وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے نزدیک ہوا۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں پر خوب ہنسی تھی۔ اگر ہمارے انسان یہ جان پاتے کہ ہمارے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، تو یقیناً ہم کبھی بھی غلط اقدام نہ اٹھائیں جو ہمیں بعد میں پچھتانے پر مجبور کرے۔ یہ حیات کی تکمیل کا ایک سفر تھا، جہاں جانے کس نے بچھڑنا کس سے پورا ہونا تھا، یہ تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں۔ فائل بند کرتے اس نے سامنے بیٹھی انم سعید کو دیکھ سنجیدگی سے کہا۔ انم لب کھینچے اسے دیکھ کے کئی زخمی نگاہوں سے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بلکہ ابھی درست ہوا ہے۔ زارون سکندر کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو میں اسے رو دھو کر بار بار اپنی طرف کھینچتی رہوں گی۔ تم اچھے سے جانتی ہو وہ کتنا شاطر ہے۔ انم نے کٹیلی نگاہ سے سامنے بیٹھی اس خوبصورت سنہری رنگت والی لڑکی پر ڈالی۔ دیکھو انم، پچھلے کئی برسوں سے تم میرا دیا کھاتی آئی ہو۔ اتنے برسوں کی محنت کے بعد میں اتنی نزدیک آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھیجتے اس نے جنون خیز انداز میں کہا۔ انم بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے شادی کر لیا، وہ تمہارے کسی اور کا نہیں ہوگا۔ انم اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھ ڈر کر بولی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے اس کھیل کا حصہ تو بن گئی تھی، مگر حقیقتاً وہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ زارون سکندر خان کے غصے اس لڑکی کے جنون سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ہاں ہاں، تم جانتی ہو کیا انم، اسے پانے کے لیے میں کئی گلمین خان کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہوں۔ اس حویلی کی ایک ایک پل کی خبر ہے مجھے۔ دائیں آنکھ ونک کرتے وہ پرسراریت سے بولی۔ انم کا سانس خشک ہوا، لبوں کو دانتوں تلے کچلتی وہ بھیگی خوفزدہ نگاہیں اس لڑکی پر گاڑے ہوئی تھی۔ مطلب؟ انم دہشت زدہ سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ مطلب تم چھوڑ دو، یہ لو پیسے اٹھا اور تیاری پکڑو۔ انم نے میز پر پڑے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے سوالی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ لڑکی مسکرائی۔ بڑی حویلی زارون سکندر خان کے پاس۔ وہ لڑکی اپنے بال جھٹکتے ایک ادا سے بولی تو انم کی آنکھیں حد درجہ پھیلی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ایک ملاقات کر کے آؤ، اسے یاد دلاؤ اس کے کیے وعدے کی، تاکہ وہ جلد از جلد گل مین خان کو چھوڑ دے۔ انم نے بمشکل سے سر اس بات میں ہلایا، وہ ایک دم سے اٹھی، اب اس کیبن سے باہر نکلی۔ اپنا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا، مگر اس نے سامنے زارون سکندر خان کا دھواں دھواں ہوا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے، تو وہ پہلے جان سے مارتا، اس کے بعد اسے زمین میں نکال کر حقیقت پوچھتا۔ انم نے در سے پھٹتے دماغ کو تھامے، اپنے فون کو دیکھا جہاں اویس کی کال آ رہی تھی۔ اگر پلیز اویس تنگ مت کرو، میں بزی ہوں۔ کال اٹھاتے وہ اس پر برسی اور غصے سے کال کاٹتے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھی۔ کیا بکواس ہے یہ آغا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ آغا جان اس کی بات بیچ میں کاٹتے دھاڑے تھے، غصے سے تمتماتا سرخ چہرہ ان کے اندر اٹھتے طوفان کی نشانی تھی۔ حسال نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ یہ سچ ہے آقا جان، شہنشاہ نے روح کو طلاق دے دی ہے۔ سرخ نظریں جھکائے وہ بمشکل سے بول پایا تھا، جبکہ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا سا چھا گیا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہو گئے تم خوش حسال آغا شاہ، بن لیا تم نے سردار؟ وہ غصے سے گرج پڑے تھے۔ نعمت کے بعد اب روح کا یوں جڑنا ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا جیسے۔ بتانا پسند کرو گے کون تھی آخرکار وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اپنی بہن، اپنے خاندان تک کو داؤ پر لگا دیا؟ آغا جان ایک دم سے اپنی نشست سے اٹھے، ان کے اٹھتے ہی حسال آغا شاہ کو بھی اٹھنا پڑا تھا، مگر وہ لب سیے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ جواب دو، بولو آغا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ آگے بڑھے۔ آباد شاہ تو گھبراہٹ زدہ سے اپنے باپ اور بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ عالم شاہ بھی وہاں نہیں تھا جو وہ کسی کو سنبھالتے۔ یہ کیا جواب دیں گے آغا جان؟ میں بتاتی ہوں منحوس لڑکی کون ہے۔ نفیسہ شاہ جو روپ کی حالت کی بابت سال سے دریافت کرنے آئی تھی، ان کی ساری گفتگو اور روپ کی طلاق کی بات نے انہیں سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ بھیگی نظروں سے اپنے بیٹے کو ناراضگی سے دیکھتے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ نہ نہیں اماں سائیں، آپ جائیں کمرے میں ملتا ہوں آپ کو آ کر۔ سرخ نگاہوں سے ماں کو دیکھتے وہ حد درجے سنجیدگی سے بولا۔ اب کے ہاتھوں کو جھٹکے سے نفیسہ شاہ خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے آغا جان کی طرف بڑھی۔ ان کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ ان کے اندر کی شکست خوردہ کیفیت کو عیاں کرنے کو کافی تھی۔
آپ کی لائی گئی بہو محمل قریشی وہ بد کردار لڑکی جو حویلی کی نوکر بننے کے قابل نہیں تھی، اس حویلی کی بہو بنتے ہی وہ اپنے ہی ولیمے کی شام راتوں رات بھاگ نکلی تھی۔ آغا جان اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے نے میری روح اماں نفیسہ شاہ دم گھٹنے پر اچانک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بند ہوتی، آنکھوں کو کھولنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی منہ کے بل گری تھی۔ حسال آغا شاہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا ان کی طرف بھاگا، ان کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے پاگلوں کی طرح دہشت زدہ نگاہوں سے ان کا چہرہ تھپکنے لگا تھا، آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی جنہیں وہ صاف کرتے بچوں کی طرح نفیسہ شاہ کو پکارا تھا، آغا اسپتال لے چلو بھابھی کو، اٹھو میرے بچے۔ آغا شاہ نے آگے بڑھتے اس کے کندھوں سے جکڑتے ہوش دلایا تھا، جس کی دل بوجھل پڑنے لگا تھا۔ آباد شاہ کی آواز پر وہ جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا، فوراً سے انہیں اٹھائے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا راہداری کی طرف گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ آغا جان نے شرربار نگاہوں سے آباد شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ محمل کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتے۔ آباد شاہ کو اس معصوم پر ترس آیا تھا جو شاہ حویلی میں ایک قیدی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ آغا کے کمرے میں ہوگی، آباد شاہ نے بامشکل سے کہتے ہوئے سر جھکا ڈالا۔ آغا جان جبڑے بھیجتے غصے اور نفرت سے سرخ چہرے سمیت بھڑکتے ہوئے حسال آغا شاہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ محمل بے یقینی سے آغا جان کے سرخ چہرے اور ناقابل یقین تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے انہیں اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے سچ میں ان سے خوف محسوس ہوا، مگر بظاہر وہ پر اعتماد سے کھڑی تھی۔ آغا جان نے غضبناک نگاہوں سے اس لڑکی کو سر تا پیر گھورا۔ ہم تمہیں اپنے پوتے کی باندھی بنا کر لائے تھے لڑکی۔ آغا جان کی غضبناک دھار پر محمل کے چہرے پر کئی سائے لہرائے۔ اسے شدت سے ان سے خوف محسوس ہوا۔ مگر تمہاری وجہ سے ہماری پوتی برباد ہو گئی۔ ہمارا پوتا آج اتنے بڑے خطرے میں گھرا پڑا ہے۔ کیسے ہمت کی تم نے اس حویلی کی در و دیوار پھنگلانے کی؟ ہاں، ان کی کراہٹ پر محمل نے آنکھیں ڈر کے مارے بند کر لی۔ وہ جانتی تھی اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے ماں باپ کی زندگی پر عذاب کی طرح ٹوٹے گا۔ فرخندہ آغا جان کی چنگھاڑتی آواز پر ملازمہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ پیچھے کھڑی 3 سے 4 ملازماؤں نے افسوس اور ترہم بھری نظروں سے اس پری پیکر کو دیکھا جو عجیب بڑے سردار سے فرخندہ ان کے کہے غیظ و غضب سے کافی خوفزدہ ہو چکی تھی، جب بھی بمشکل بولی، لے جاؤ اس لڑکی کو اور بند کر دو اسے کوٹھری میں، جب تک ہم نہ کہیں کوئی بھی اسے ملنے نہ پائے۔ کھانا پانی سب بند آج سے اس کا، اور اگر غلطی سے ہماری حکم عدولی ہوئی تو تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہم خود کاٹیں گے۔ برف کی مانند ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے محمل کے سفید پڑتے چہرے کو نفرت سے دیکھتے ذرا سا پیچھے ہٹے۔ فرخندہ آگے بڑی، محمل نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے شدت سے حسال آغا شاہ کے آنے کی دعا کی تھی جو جانے کہاں تھا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو یوں مجھے مجرموں کی طرح سزا دی جا رہی۔ اپنے ہاتھ فرخندہ کی گرفت سے آزاد کرتے وہ غم و غصے سے دھاڑی۔ آغا جان کے مڑتے قدم اس کی دھاڑ پر تھمے۔ انہوں نے اس بار چہرے سے محمل کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے 2 مرد ملازمین کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جو حسال آغا شاہ کے خوف سے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جانتے تھے اگر حکم مانا تو حسال آغا شاہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر حکم نہ مانا تو آغا جان نہیں چھوڑیں گے۔ منہ باندھو اس کا۔ آغا جان کے اگلے حکم کے مطابق ان دونوں مرد ملازمین نے آگے بڑھتے محمل کے بازو کو جکڑا۔ فرخندہ تیزی سے اس کا منہ کپڑے سے باندھ چکے تھے، اور اب وہ دونوں ملازم اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے کوٹھری تک لے گئے تھے۔ محمل کے کپڑے جگہ جگہ سے ادھر چکے تھے، آنکھیں اس قدر ذلت اور رسوائی پر خون کے آنسو روئی تھیں، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کوٹھری میں پھینک دی گئی تھی جو شاید اس کا مقدر بن چکی تھی۔ نعمت اٹھو، کمرے میں چلو، نور کے کپڑے چینج کرتی ہو۔ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ زرار پاشا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سنجیدگی سے ساتھ گھسیٹا۔ نعمت ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی جو اب اسے گھسیٹنے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے جھکلی انسان، میری بیٹی رو رہی، چیخ کر کہتے نعمت نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا جو نور کا سنتے ہی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ زرار نے ایک دم سے مڑتے چارپائی کی طرف دیکھا جہاں نعمت نور کو لیے بیٹھی تھی جو ماں کے دور جانے پر روئے جا رہی تھی۔ زرار نے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو سیٹ کیا اور اب چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اٹھو فوراً سے۔ انداز سخت مگر لہجہ نرم تھا۔ اگر اب آپ نے بدتمیزی کی تو میں تاجان کو شکایت لگا دوں۔ انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ میرے آس پاس بھٹکے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نعمت نے دل چلاتی مسکراہٹ اس پر اچھالی اور پھر کہتے ساتھ ہی سر جھٹک کر نور کو دیکھا جو زرار کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ زرار پاشا خان تمہارے ڈرانے سے ڈر جائے گا؟ سرسراتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ نعمت نے بمشکل سے تھوک نگلتے اپنی طرف بڑھتے زرار پاشا کے قدموں کو دیکھا۔ اٹھو فوراً، سرد نگاہوں سے اس کی سی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تو اگلے ہی لمحے نعمت گھبرا کر اٹھی۔ نور کو زرار اس کے ہاتھوں سے چھین چکا تھا۔ اب اٹھو اور باہر چلو میرے ساتھ، انتہائی سنجیدگی سے کہتے اس نے نور کو دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے اس کے گال کو چوما۔
جو اچانک اس کے لمس پر کھلکھلائی۔ مگر نعمت ہڑبڑائی۔ سرار پاشا کے سرد تاثرات سے وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب بھی بنا کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ صبح کو 6 بجے کے قریب کا وقت تھا جب سرار اسے اپنے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں لائے۔ نعمت نے کنگ آنکھیوں سے سامنے کمرے کو دیکھا، صاف ستھرا کمرہ جس کی در و دیوار پر سیاہ اور گرے رنگ کا رنگ و روغن ہوا تھا، خوبصورت بیڈ جو ایک طرف دیوار سے لگا تھا، اس کے قریب ایک عدد میز، بائیں جانب ایک بڑی سی کھڑکی، اور اس کھڑکی اور بیڈ کے درمیان ایک عدد کاٹ جو سفید رنگ کا دیکھنے سے بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ بیڈ کے عین پائنتی پر ایک کاؤچ، سائڈ پر کبرڈ اور واش روم اٹیچ تھا، جبکہ کمرے کے سینٹر میں پردہ لگا کر دوسرے حصے کو الگ کیا گیا تھا۔ نعمت کو وہ کمرہ کم کسی مہاراجا کا محل زیادہ لگا تھا۔ متاسکن نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے اس نے اب نور اور سرار کو دیکھا۔ سرار اسے بیڈ پر لے جاتے اپنے پیٹ پر لیٹا چکا تھا۔ نعمت کے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگیں۔ اگر آج ساحر زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنی بیٹی پر یوں ہی پیار لٹاتا۔ نور آئینہ کے ننھے ہاتھ اس خوبرو شخص کے چہرے پر جھول رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ہونٹوں سے لگا کر چومتا، کبھی آنکھوں پر رکھتا تو کبھی ناک پر اور کبھی بالوں میں۔ نعمت جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ایک ایسا شخص جو بدلے کے لیے اسے شادی کر چکا تھا، وہ اس کی بیٹی سے ایک ہی دن میں اتنا لگاؤ کیوں رکھنے لگا تھا؟ اب گھور کیوں رہی ہو ہم دونوں باپ بیٹی کو؟ کڑے تیوروں سے نعمت کو گھورتا وہ چبا چبا کر بولا تو نعمت گڑبڑائی۔ وہ نور کے سونے کا وقت، نعمت نے بولنا چاہا، میں سلا دوں گا اسے، تم جاؤ اور اچھی بہو کی طرح ناشتے میں مدد کرو، مورے اور امو کی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پھر سے نور کو دیکھتے ہنسا۔ نعمت آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ جاؤ گی یا کوئی ڈیمو دوں؟ ترچھی نگاہوں سے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ چبا چبا کر بولا تو نعمت سر پٹا کر ہاں میں سر ہلاتی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں گونجتی موبائل فون کی آواز پر گلبین خان کی نیند میں خلل پڑا۔ ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمیٹے وہ سیدھی ہونے لگی، مگر خود کو زارون سکندر خان کے مضبوط حصار میں پاتے وہ پہلے پہل تو چونکی۔ سنہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی، لبوں پر زبان پھیرتے وہ کوہنی تکی پر جمائے بنا ہلچل کے سیدھی ہوئی۔ زارون سکندر خان کے لفظوں پر وہ پرسکون تو ہو چکی تھی، مگر پوری طرح سے نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس کے لالا نے کچھ کہا ہے تو اس بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ایک بار پھر سے موبائل فون کی بیل بجی۔ گلمینے نے گردن گھمائے آگے پیچھے دیکھا مگر موبائل کہیں بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر زارون کے پیٹ کی طرف گئی۔ موبائل فون اس کی جین سے نکل کر اب آدھا بیڈ اور آدھا اس کے پیٹ پر پڑا تھا۔ وہ دونوں سے جاگے ہونے کی وجہ سے 2 دنوں سے جاگے ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر گہری نیند میں تھا کہ اسے موبائل فون کی آواز تک نہ جگا سکی۔ گل نے بایاں بال سمیٹتے ہاتھ بڑھاتے موبائل فون اٹھایا، جو شاید وزن پڑنے پر آن ہوا تھا، کیونکہ موبائل لاک تھا، مگر اسکرین کے اوپر انم کالنگ شو ہو رہا تھا، جسے دیکھتے ہی گلبین خان کی بڑی بڑی آنکھیں ہر درجے پھیلی، چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ تم نے کال تو اٹھائی، بیبی میں اتنا مس کر رہی تھی تمہیں میری جان، آئی لو یو سو مچ زار۔ یاد ہے اس فرائیڈے کو ہمارا نکاح، ٹائم پر آنا ہوگا اس بار تمہیں۔ انم سعید کی مسکراتی محبت میں ڈوبی آواز سنتے ہی گلمین خان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یقین اعتبار مان کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اس پل اس معصوم لڑکی کا؟ اس نے رخ پھیرے نیند کی آغوش میں ڈوبے اس حسین چہرے کو دیکھا، تکلیف سے اسے اپنے دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گالوں پر بے مول موتیوں کی طرح بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑتے وہ موبائل فون بیڈ پر پھینکتی غصے سے اٹھی۔ دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تو دروازہ فنگر لاک تھا۔ غصے اور درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے گلمین خان نے بنا کچھ سوچے سمجھے آپ کی بار زوردار طریقے سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ انم سعید کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند ضربیں لگا رہے تھے۔ ابھی تو محبت کی میم کا سفر شروع کیا تھا اس نے، اور اسے پہلی ہی سیڑھی پر دھوکا نہیں، بے اعتباری حصے میں آئی تھی۔ بھلا وہ کیسے زارون سکندر کا اعتبار کر لیتی؟ دروازے پر کسی کے بار بار دستک دینے پر زارون کی نیند ٹوٹی۔ نیند سے بھری نظروں سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے گلمین خان کے لرزتے وجود کو دیکھ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا اٹھ کر بیٹھا۔ مینے دروازہ اندر سے لاکڈ ہے، مت کرو، ہلکا سا مسکرایا۔ اسے لگا شاید وہ رات والی حرکت کو ابھی تک خواب سمجھ رہی ہے۔ شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ بیڈ سے اتر کر اس تک آیا۔ مینے، زارون نے اسے نرمی سے پکارا، ہاتھ مت لگائے مجھے، نفرت بھری آواز میں کہتی وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے بری طرح جھٹک گئی۔ جس کی آواز کی نمی اور خود کو یوں جھٹکنے پر زارون نے نہ سمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے گلمین خان؟ اب کی بار ذرا سنجیدہ لہجے میں پوچھتے اس نے پیچھے سے اسے احسار میں لینا چاہا۔ جب قوم غصے اور جھنجھلاہٹ میں اسے خود سے دور دھکیتے گلمین خان کا ہاتھ اٹھا تھا جو زارون سکندر خان کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔
تھپڑ کی آواز پورے کمرے کے در و دیوار میں گونجی تھی۔ زارون سکندر خان خون بھری سرد نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی آنسو بہاتی گلمین خان کو دیکھے گیا، جس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت ہی تھی اس کے لیے۔ یقین کر پانا ناممکن تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی، وہ بھی بے وجہ۔ ہاؤ ڈیئر یو گلمین خان! اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے وہ اس کے جھٹکے میں کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح اپنی طرف کھینچتا اس کے چہرے پہ غضبناک لہجے میں دھاڑا تھا۔ ایک پل کو اس کے چٹانی وجود میں جذب ہوتے اس کے غضبناک تاثرات اور برفیلے لہجے پر گلمین خان کو خوف محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا جھوٹ دھوکہ یاد آتے ہی وہ سب بھول گئی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر خانزادہ! وہ اس کی سخت گرفت میں بفر کر دھاڑی، اپنا آپ اسے آزاد کروانے لگی۔ اس قدر غصہ اور نفرت زارون سکندر خان کے روم کو کسی جلتی بھٹی کی طرف جلانے لگا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، جس نے اس تھپڑ مار کر اس کے اندر کے حیوان کو جگایا تھا۔ کیوں ٹچ نہیں کر سکتا میں تمہیں گلمین سکندر خان؟ میں تمہیں جیسے چاہوں ویسے ٹچ کر سکتا ہوں، حق جتا سکتا ہوں تم پر، اور تم مجھے روک تک نہیں سکتی۔ سیاہ خون آشام نگاہوں سے اس پھڑپھڑاتی چڑیا کو جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے میں بھیجتے وہ اس کے کان میں قررایا تھا۔ گلمین خان کا لرزتا وجود اگلے ہی لمحے اس نے کسی بوری کی طرح اپنے کندھوں پر لا دی، اسے ایک دم سے بیڈ پر پٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے تن سے جدا کر چکا تھا۔ گلمین خان اس کی حد درجہ سرخ اور سرد نظروں کو اپنے جسم پر گڑا محسوس کرتے پوری طرح سے کانپی تھی۔ میری نرمی، میری ڈھیل کا تم بہت غلط مطلب لیتی رہی ہو گلمین سکندر خان، میں تمہیں بچی سمجھتا رہا، مگر تم… وہ آگے بڑھتا ایک ایک لفظ بے تاثر لہجے میں بول رہا تھا۔ گلمین نفرت سے اسے گھورتے اگلے ہی لمحے بستر سے اتری۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت کا سامان بنوں گی تو بھول ہے یہ آپ کے مسٹر خانزادہ، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی ان بھدی آنکھوں سے، آپ کی اس خوبصورت شکل سے۔ اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے نا؟ وہ آنسو رگڑتے چلائی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے شکوے اور ہونٹوں سے ادا ہوتے لفظوں نے زارون سکندر خان کو لمحوں میں سمجھا دیا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ان 5 دنوں میں صرف اور صرف طلاق، سرد لہجے میں کہتی وہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ زارون لب بھیجے اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا، البتہ گال سے اب تک بھاپ نکل رہی تھی۔ گلمین لپک کر پھلوں کی ٹوکری تک گئی، چھری اٹھایا، اس نے ہلکا سا دباؤ اپنی سفید کلائی پر دیا۔ پل اسٹاپ اٹ! کیا بے وقوفی ہے یہ! بازو سے نکلتے خون کے چند قطروں کو دیکھتے زارون سکندر بری طرح سے چلایا۔ بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر صرف اور صرف سختی تھی۔ کھولیں دروازہ ورنہ اب سیدھا کاٹوں گی۔ وہ دھمکی ہرگز بھی نہیں دے رہی تھی۔ زارون سکندر پاگلوں کی طرح بھاگتا دروازے تک گیا۔ دروازہ کھلتے ہی گلمین خان اسے پیچھے کرتے خود بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ چھری دور پھینکتے وہ اپنے آنسو ہتھیلی پر رگڑتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آغا؟ تائی جان ٹھیک تو ہیں؟ آباد شاہ کے بتانے پر بدر عالم شاہ، جو کسی ضروری کام سے باہر آئے، وہ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا، جہاں سالہ آغا شاہ کافی ٹوٹی بکھری حالت میں بینچ پر بیٹھا سر گرائے ہوئے جانے کی ان سوچوں میں گم تھا۔ بدر کی آواز پر آغا نے بھیگی سرخ آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ بدر اس کی حالت پر اندر تک گھبرایا۔ وہ 40 گاؤں کا سردار اپنے سے منسوب عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ نہ تو اپنی بیوی کی جدائی برداشت کر پا رہا تھا، نہ ہی بہنوں کی بکھری زندگیوں کی تلخی، اور نہ ہی اب اپنی ماں کی بگڑتی حالت۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے اماں سائیں کو، توک نکلتے اس نے بمشکل سے کہا تھا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے بدر نے اس کا چوڑا شانہ تھپ تھپایا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ بدر جانتا تھا روپ کی طلاق کی خبر انہیں صدمہ پہنچا سکتی ہے، مگر اس قدر گہرا اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح تک ہوش نہ آیا تو کوما میں جا سکتی ہے، کڑے دل سے کہتے اس نے ماتھے سے چپکے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا۔ فکر مت کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بدر نے اسے حوصلہ دیا۔ عالم تم جاؤ حویلی، جاؤ ذرا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ دیکھو محمل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے بتا نہ سکا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر آیا تھا، اور آغا جان سے اسے رحم کی امید تو ہرگز بھی نہ تھی۔ جتنا وہ محمل کو جانتا تھا یہ تو طے تھا، وہ اپنا دفاع کرے گی، مگر کب تک اور کیسے؟ کیسے کرتی وہ لڑکی ذات اکیلی اور بے بس بھی تو تھی۔ آغا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہوں گی، ہمیں ادھر ہی رہنا چاہیے، صبح تک ایک ساتھ لوٹیں گے حویلی۔ بدر عالم نے اسے ٹوک دیا، وہ اس کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ دیر مزید اکیلا رہتا تو جانے کیا ہو جاتا، اسی لیے اسے اکیلا چھوڑنا بدر کے لیے ناممکن تھا۔ اصال نے بے بسی سے دیوار سے ٹیک لگائی۔ محمل قریشی کا خوفزدہ سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ بے بسی سے خود کو ڈپٹتے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موند لیں۔ نور کو سلانے کے بعد وہ زینے اترتے نیچے آیا تو نعمت کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سمٹے۔ تمہیں کچھ کہا تھا نا میں نے، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کرخت آواز میں کہتے وہ سرد نظروں سے نعمت کو گھورتا ہوا ایک نگاہ سامنے موجود کرسیوں پہ بیٹھی حریم اور گلمین خان پر ڈالے آگے بڑھا۔ نعمت اس کے سخت لہجے پر ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
کچھ دیر پہلے تو وہ کتنا نرم دل بن رہا تھا اور ابھی اکثر مختلف تھا. جی وہ نعمت اس کی آنکھوں میں خون دیکھ گھبراہٹ سے کچھ بول تک نہیں پا رہی تھی. اس نے گھبرا کر حریم اور گل کو دیکھا جو خود توالی نظر سے زرار پاشا اور نعمت کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے نکاح کی بابت وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی. گھڑی کلائی پر اچھے سے باندھے وہ اس تک گیا. نعمت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. بھولو مت نعمت زرار پاشا خان اس حویلی میں تم کس مقصد کے تحت لائی گئی ہو؟ نور معصوم ہے تم نہیں. اگر آئندہ میری حکم عدولی کی تو آنکھیں نکال دوں گا میں تمہاری. وہ سرد لب و لہجے میں مگر دھیمی آواز میں پھنکا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ نعمت نے سختی سے لب کھینچتے اپنے امڑ آنے والے آنسوں پر بند باندھا. اوئے پاشا مڑا انسان کا بچہ بنا تو بہو کو ہم نے روکا ہوا ہے باورچی خانے میں آنے سے. سرتاج خان جو ناشتے کے برتن تھامے باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی اس کی بات سن چکی تھی. اب کی بار ذرا سخت لہجے میں کہا. زرار چوکا. کس خوشی میں منع کیا ہے آپ نے امو؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے بولا تو زرتاج خان نے اسے گھورا. آقا جان کا حکم ہے کہ جب تک ولیمے کا رسم ادا نہیں ہوگا نعمت بچہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ میز پر برتن رکھتی 2 ٹوک انداز میں بولی تو زرار نے مٹھیاں بھیج ڈالی. اس نے سوچا تھا کہ نور کو ہینڈل کرتے ہی وہ اس لڑکی کو اس کے اوقات یاد دلائے گا مگر یہاں اس کے اپنے ہی حویلی والے اس کے سگے بنے پھر رہے تھے. گلمینے اور حریم تو لفظ بہو پر ہی اٹک گئی تھی. نرگس خان ان دونوں کی اڑی رنگت دیکھ چائے کے کپ ان کے سامنے رکھ دی. تمہارے لالا نے نعمت بچی سے شادی کر لی ہے. وہ بھابھی ہے تم دونوں کا. نرگس خان کے نئے انکشاف پر وہ دونوں خونوں کی طرح منہ کھولے ہوئے یقینی سے زرار اور نعمت کو دیکھے گئی جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اور یہ ولیمہ کب ہے؟ زرار نے دانت پیستے ہوئے پوچھا. بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک ہی لیدر جیکٹ زیب تن کیے وہ اپنے مخصوص ہولی میں پوری طرح سے چھایا ہوا تھا. ولیمہ کل ہوگا زرار پاشا. جواب زرتاج خان کی بجائے ناشتے کے لیے آتے داجان کی طرف سے آیا تھا. ان کے ساتھ ہی اسفندیار خان بھی تھے. زرار گہری سانس بھرتے گلمینے تک گیا جو بھائی کو دیکھ فوراً سے اٹھی. زرار نے نرمی سے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے اس کا چہرہ دیکھا جو کچھ مرجھایا ہوا سا تھا. ٹھیک ہو تم گل؟ اسے تشویش ہوئی. جی لالا. وہ بمشکل سے مسکرائی تو زرار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے داجان کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی. اب سبھی اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے مسوائے نعمت زرار پاشا کے. نعمت بیٹا گل اور حریم کے پاس بیٹھے. داجان نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے شائستگی سے کہا تو زرار ایک پل کو حیران سا رہ گیا. محمل کے ساتھ جانے کیا سلوک ہو رہا تھا اس لڑکی کی حویلی میں اور یہاں نعمت دلاور خان کو مہرانی بنایا جا رہا تھا. وہ ضبط کے کڑے گھونٹ بھرتا رہ گیا. اسے محض نور سے مطلب تھا نعمت سے نہیں. نعمت گھبراتی ہوئی بمشکل سے حریم کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھی. دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھے وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی. سکندر کہاں ہے؟ تاجان زارون سکندر خان کی غیر موجودگی بھانپ کر استفسار کرنے لگی. پتہ نہیں تاجان صبح گیا تھا. میں وہ کمرے میں نہیں تھا. ملازم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ شہر روانہ ہو گیا. زرتاج خان نے نظریں جھکا کر جواب دیا جبکہ گلمین خان جس کا پورا وجود سماعتیں بنا انہیں سن رہا تھا. ان کے جواب پر جیسے اندر کچھ ٹوٹا تھا. دل میں تکلیف کی ایک شدید لہر دوڑی تھی. آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرایا جب غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اس مضبوط مرد پر اٹھا تھا. پانی کا گلاس تھاما اس کا نازک ہاتھ شدت سے کپکپایا تھا. وہ جانتی تھی زارون سکندر خان اسے اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا. اسے اپنی ہی کیفیت پہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی. اس نے نفرت اور غصہ اپنی جگہ مگر بچپن سے اس شخص کا جو خوف اور ڈر اس کے رگوں پہ میں قطرہ بن بن کر اترا تھا بھلا وہ کیسے اتنی جلدی ختم ہو جاتا. کل زرار پاشا خان کا ولیمہ ہے. شام تک ہر کسی کو بلاوا پہنچ جائے گا. حویلی کے چھوٹے بیٹے کی شادی کا یہ تقریب بہت شاندار رہنا چاہیے. زرار پاشا کے دلہن کو خاندان کی روایتی عروسی جوڑے میں سجایا جائے تاکہ آنے والے ہر شخص کی نظریں ان کی عزت اور ان کے مقام سے واقف ہو سکے. گلمین سکندر خان آغا جان نے اب سامنے بیٹھی اپنی معصوم پوتی کو دیکھا جو آنکھیں پھیلا کر انہیں سن رہی تھی. شادی کے بعد یہ گل اور سکندر خان کی پہلی تقریب ہوگی تو خاندان میں ہر کوئی ان دونوں پر فخر کر سکے. اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں دکھنی چاہیے مجھے. خاص طور پر تم زرار پاشا خان. خبردار جو تم نے کل کوئی بدمزگی کی یا پھر زارون سکندر خان سے بھڑنے کی کوشش کی. تم دونوں بھائی پہلے ہی بہت ناک کٹوا چکے ہو میری اور اب انہیں زارون سکندر خان کی بیوی ہے گلمین خان. جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے مگر گلمین خان کل اپنے کمرے میں واپس جائے گی اپنے شوہر کے پاس. تاجان نے سرد نظروں سے زرار پاشا خان کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا. زرار بے تکلف سے انہیں دیکھتا رہ گیا جبکہ گلمین خان تو یوں تھی جیسے اس کا سانس کسی نے نوچ ڈالا تھا. رنگت ایک دم سے سردی مائل ہوئی تھی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا. داجان بس پاشا ہم نے کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا. وہ گرجدار آواز میں بولے تو زرار پاشا خان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی. وہ مٹھیاں بھیجے ایک دم سے میز سے اٹھا. لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ مردان خانے کی سمت پڑ گیا جبکہ داجان نے سختی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر سر جھٹک ڈالا.
تو ان کی گہری چادر نے فشر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایسے ہی صبح کے 8 بجے کے قریب حویلی واپسی پر بدر عالم شاہ نے بمشکل سے ڈرائیو کرتے گاڑی حویلی واپس پہنچائی۔ نفیسہ شاہ کو صبح کے 3 بجے ہوش آ گیا تھا۔ اب ان کی طبیعت خطرے سے باہر تھی۔ بدر عالم اور اسال آغا شاہ ایک ساتھ واپسی کے سفر کو روانہ ہوئے۔ آباد شاہ ہاسپٹل میں نفیسہ شاہ کے پاس رک گئے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسال آغا شاہ کو کسی انجانی سی انہونی کا خطرہ لاحق ہوا۔ آزاد کشمیر کے اس پہاڑی علاقے میں سردی کی حدت ملک کے سب شہروں اور علاقوں سے زیادہ تھی۔ کچھ دنوں تک شاید برف باری بھی شروع ہو جاتی۔ اسال بے چینی سے آگے بڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے ایک بار محمل قریشی اور پھر روپ شاہ کو دیکھنا تھا۔ اس کے بعد وہ شام تک پنچایت کے لیے روانہ ہو جاتا۔ ملنگجے سے حلیے میں بھاری قدموں سمیت وہ بدر عالم شاہ کو روپ کے کمرے کی طرف جانے کا کہہ خود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں نا امید لوٹی۔ محمل دروازے کے بیچ رکتے اس نے بلند آواز میں اسے پکارا، مگر اس کے چہرے کی رنگت صاف بیاں کر رہی تھی جیسے وہ جان چکا ہو کہ وہ کمرے میں نہیں۔ دھاڑ کی زوردار آواز سے دروازہ بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے نیچے اترا۔ سمینر شاہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ آغا جان ڈیرے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حویلی میں سوائے ملازمین کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آقا، روپ ٹھیک نہیں ہے، دوا کے زیر اثر ہے، مجھے پنچایت کے انتظامات دیکھنے جانا ہے، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں، پھر بعد میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بدر عالم شاہ اس کے چہرے کے غضبناک تاثرات دیکھ سنجیدگی سے اسے بتاتا خود باہر کی طرف بڑھا۔ ملازم اس کے اشارے پر بھاگ کر گاڑی کی طرف۔ عالم نے ایک تعصب بھری نگاہ آقا پر ڈالی، چہرہ کھڑکی سے باہر کی طرف موڑ دیا۔ بظاہر وہ انجان تھا، مگر اسے کل رات ہی محمل پر ٹوٹی قیامت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا جس حالت میں وہ اسال آغا شاہ کو ملے گی۔ اگر بدر عالم شاہ وہاں رکتا تو یقیناً اسال کے لیے اس لڑکی کے قریب جانا مشکل ہو جاتا۔ فرخندہ، اسال مٹھیاں بھیج کر غرایا تو اگلے ہی لمحے فرخندہ تھر تھر کانپتی اس کے سامنے آئی۔ جی چھوٹے سرکار۔ پسینے سے شرب اور اس کی اکھڑتی سانسیں اسال آغا شاہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آخر کو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھولتی سانسوں سمیت اس نے دکھتے سر سمیت اپنی آنکھوں کو اذیت سے مینچا۔ میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے؟ مجھے سب جاننا ہے، اگر ایک لفظ کی ترمیم کی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ اسپاٹ لہجے میں دھاتا وہ قہر بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہر ملازم اپنی جگہ تم ساتھ گیا تھا۔ جو ظلم محمل قریشی پر ڈھہ چکا تھا، ان سبھی نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرخندہ اسے سب بتاتی چلی گئی، جسے سننے کے بعد اسال آغا شاہ کے قہر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کہاں ہیں وہ دونوں ملازم؟ اس کے برف کے مانند ٹھنڈے لہجے نے ہر کسی کو خوف زدہ کیا تھا۔ سرکار، وہ تو صبح ہی چھٹی پر چلے گئے۔ فرخندہ نے تھوک نکلتے اسے بتایا۔ اسال آغا شاہ نے پھولتی سانسوں سمیت اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اختر، اس کی دھاڑ پر اس کا خاص ملازم بوتل سے نکلے جن کی طرح حاضر ہوا۔ حکم چار سرکار۔ چونکہ نظروں سمیت مؤدب سے لہجہ تھا۔ ان دونوں کتوں کو باندھ کر لاؤ، پورے گاؤں میں گھسیٹتے ہوئے انہیں حویلی تک لاؤ۔ اگر آج رات تک وہ دونوں میرے سامنے نہ آئے تو تمہاری کل کا سورج دیکھنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ شعلے برساتہ لہجہ تھا۔ اختر تھوک نکلتا فوراً سے بھاگا، جبکہ اسال آغا شاہ کے قدم اب کوٹھڑی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دروازے کے اوپر لگا تالا اس نے ایک ہی بار میں توڑ ڈالا۔ پتھر دور اچھال دے۔ وہ اندھا دھند اندر داخل ہوا، جہاں سردی کی لپیٹ نے اس کے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑا دی۔ گپ اندھیرے میں ڈوبی وہ کال کوٹری اس کا سانس رک گئی۔ موبائل فون کی لائٹ جلاتے اس نے پتھر بنی نگاہوں سے دیوار کے کونے سے لگی محمل کو دیکھا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ ڈالے تھے۔ سیاہ آنکھیں تکلیف اور اذیت سے سرخ پڑنے لگی۔ وہ لڑکھڑا سا گیا، بمشکل سے خود کو سنبھالتے وہ بھاگتے ہوئے محمل تک گیا، جو پشت کے بل پڑی تھی۔ اذیت سے سرخ پڑتے چہرے سمیت لب بھینچے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے محمل کے نازک وجود کو سیدھا کیا، جو برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ماما محمل، اس کے چہرے پر پھیلتی نلاہٹ کو دیکھ اسال آغا شاہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ احساس ندامت اس قدر تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پاگلوں کی طرح اسے سینے میں بھیجتے وہ اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ گئے۔ ساری رات ٹھنڈی زمین پر اس قدر قہر بھری سرد رات میں گزارنے کے بعد اب وہ شاید آخری سانسیں بھر رہی تھی۔ اسال اسے باہوں میں بھرتے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ حویل میں اس کا قدم پڑتے ہی ہر کوئی نظریں جھکا گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لائے۔ دروازہ بند کرتے اس نے ایک ساتھ 2 کمبل الماری سے نکالتے اس کے نیلے پڑتے وجود پر اڑائے۔ محمل کے ہونٹ کو جا کے وجود کا ہر حصہ ہی نیلا پڑ چکا تھا۔ اسال نے بے بسی سے لب کچھ، محمل بیگم۔ وہ انگلیوں سے اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے خوف سے بڑبڑائے۔ کافی دیر تک اس کے وجود کو مختلف طریقوں سے گرمائش دینے کے باوجود بھی ٹیمپریچر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسال اسے باہوں میں بھرتے واش روم کی طرف بھاگا۔ گیزر آن کرتے اس نے پہلے ٹھنڈے پانی سے اس کے وجود کو گیلا کیا اور پھر آہستگی سے گرم پانی اس کے وجود پر گرانا شروع کیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھے وہ اسے سینے میں پیچھے کر وہ اذیت کی انتہاؤں پر تھا۔
سیاہ بال اس کے ماتھے سے چپک رہے تھے، آنکھوں کی سرخائی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں اس کی نظر پشت سے پھٹی محمل کی قمیض پر پڑی، جس سے عریاں ہوتا اس کا سفید وجود اور اس پر آئی خراشیں دیکھ اسال نے سبک ہوتے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ کافی دیر کے بعد محمل کی سانسیں کچھ بہتر ہونے لگی تو اسال نے نرمی سے اس کے وجود کے گرد باتھ روب پہنایا، اسے باہوں میں بھرتے وہ کمرے میں واپس آیا۔ ہیٹر کے سبب کمرے میں ہلکی پھلکی سی خنکی تھی، اسے کمبلوں میں لپیٹتے وہ الماری کی طرف بھاگا، ایک اور کمبل نکالتے اس کے وجود کو پوری طرح سے ریپ کر دیا۔ کیلی قمیض کو وجود سے الگ کرتے وہ سر چہرے سمیت صوفے پر ٹک گیا۔ آغا جان اس انتہا تک چلے جائیں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹوں کے بعد وہ محمل تک گیا، جس کے ہونٹوں پر لرزاہٹ تھی مگر وجود اب تک نکلا ہی تھا۔ اسال نے بے بسی سے پیشانی مس لی، اسے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بالوں کو جکڑتے وہ بے بسی سے کر رہ گیا۔ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی دیکھ اسال بنا تاخیر کے بستر کی طرف بھاگا تھا۔ کمبل اس کے وجود سے الگ کرتے وہ خود اس کے نزدیک ہوا، دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں سے الجھائے اس نے ہاتھ اس کی گرد باندھے اسے کھینچتے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے وجود ہی گرمائش کا اثر تھا جو محمل کے بے ہوش وجود میں ہلچل ہونے لگی۔ بھاڑی پڑتی آنکھیں لرزی تھیں جن سے نکلے کئی آنسو اس کے نیلے پڑتے گالوں کو بھگو کر رہ گئے تھے۔ اسال نے بے حد نرمی سے ان آنسوؤں کو ہونٹوں سے چوما تھا، اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اس کے نگوش کو اپنے لمس کے خوشبو سے مہکانے لگا۔ لائٹس آف کرتے اس نے دونوں ہاتھ اس کے سرد ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائے، وہ کمبل سر تک تانے اس کے چہرے پر دیوانہ بار چکا۔ محمل کسی کے بھاری بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے، کسی کی پرتپش سانسوں کی برف اپنے برف کے مانند ٹھنڈے وجود پر محسوس کرتے بری طرح سے مچلی۔ آنسو اب تک اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہونٹوں پر ٹھنڈ کی شدت کے سبب لرزہ طاری تھا۔ وہ اس خوشبو کو محسوس کر چکی تھی مگر اس سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی اسال آغا شاہ سے۔ ساری رات وہ اس کے آنے کی دعائیں کرتی رہی، کتنا یاد کیا تھا اسے، کتنا تڑپی تھی وہ وحشتناک رات میں جو ختم ہونے تک نہیں آ رہی، اور اب جب اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی تھی تو کیوں لوٹ آیا تھا اسے بچانے۔ اپنے وجود پر اس کی خوشبو، اس کا لمس اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں تک ہلا پاتی۔ سردی نے اس کے خون کو بری طرح سے منجمد کر دیا تھا۔ مما میرے نزدیک مت آئیں سسائیں، مما مجھے موت قبول ہے، آپ کی قربت نہیں۔ وہ اسے حدود سے تجاوز کرتا محسوس کرتی، سرد لب و لہجے میں وہ مشکل سے بولی تھی۔ اسال نے سرخ آنکھیں ایک پل کو بھیج ڈالی، آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا عکس لہرایا۔ ناممکن ہے یہ اب، محمل اسال آغا شاہ، عام حالات میں تمہاری اجازت کو فوقیت دیتا مگر اس وقت تمہاری اجازت سے زیادہ میرے لیے کسی سے کیا گیا وعدہ ضروری ہے۔ اگر تمہاری جان میری جان میں سمٹ کر بچ سکتی ہے تو اسال آغا شاہ وہ بھی کرے گا۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ محمل کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ آخرکار سردار اسال آغا شاہ فتح پا چکا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے صرف اور صرف مہرہ بنایا گیا تھا۔ شاہ خاندان کے وارث حویلی میں رہنے والے اس 40 گاؤں کے سردار کو بھلا اس غریب سے لڑکی سے کیوں ہمدردی ہونے لگی؟ اسال آغا شاہ کا قرب اسے بچھو کے زہریلے ڈنگ کی مانند چبھ رہا تھا جو اپنے دہتے لبوں سے اس کے آنسو عقیدت سے چنتا اس کی چھبی پر ہونٹ رکھ چکا تھا، مگر اب اس کے لمس، اس کی سرگوشیوں کا، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کا محمل قریشی پر اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے موت چن لی تھی۔ اس اذیتناک زندگی سے کئی گنا بہتر اسے موت لگی تھی۔ ہائے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے پر استدعا لڑکی کو دیکھ تو آپ کے ماتھے پر گہرے بل ہوئے۔ پہل تو وہ کچھ بول نہیں پایا مگر پھر بمشکل رسمی سا مسکراتے وہ ایک جانب ہوا، وہ اس کے پاس سے گزرتے اندر داخل ہوئی۔ آئے بیٹھے آپ، سامنے موجود صوفے کی طرف اشارہ کرتے دراب نے بمشکل سے لہجہ نرم رکھا۔ انم اسے دیکھتی سر نفی میں ہلا کے، نہیں مجھے بس زارون سے ملنا ہے۔ اسٹائلش پف اسٹائل میں کھلے چھوڑے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ دل فریبی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کے انداز پر دراب نظریں چرا گیا۔ یلو شارٹ اسکرٹ کے نیچے ٹائٹ بلیک جینز، کھلے بال میں ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ وہ روم میں ہے، آپ بیٹھے، میں اسے بلا دیتا ہوں۔ دراب خود ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد آیا تھا تو واپسی پر زارون کی طرف چلا آیا۔ اسے آئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک سے انم سعید ٹپک پڑی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود اٹھا دیتی ہوں۔ وہ بڑے مان سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دراب نے لب کھینچ ڈالی۔ وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ ایک افسوس بھری نگاہ انم کی پشت پر ڈالے، وہ گھڑی پر وقت دیکھتے اپنی فائل ٹیبل سے اٹھائے، بنا زارون سے ملے ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی نوب گھماتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آہستگی سے دروازہ بند کرتے انم نے ایک طائرانہ نگاہ اس خوبصورت کمرے پر ڈالی۔ دوسری بار اس روم میں آئی تھی۔
ہلکی ہلکی مدھم سی روشنی میں بیڈ پر بے ترتیب سے لیٹے زارون سکندر خان کی شرٹ لیس پشت واضح دکھ رہی تھی۔ انم نے لب دانتوں تلے دبایا اور دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس تک پہنچی۔ بڑی محبت سے اپنا مخملی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اس پر حملہ آور ہوا، اس کے نرم و نازک وجود کو کھینچ کر ایک جھٹکے میں اپنی قریب بیڈ پر گرایا۔ مینے بند آنکھوں سمیت وہ ایک ہاتھ اس کے گرد حصار کی صورت باندھے آدھا چہرہ تکیے میں چھپا چکا۔ انم نے دھڑکتے دل سے اس حسین مرد کو دیکھا۔ اس کے ساحرانہ نقوش کو دیکھ انم کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھول رہی تھی کہ وہ کس وجہ سے اس مرد کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ شاید حسن ایسے ہی انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ زارون سکندر خان گہری نیند میں تھا، مگر اس کی حسیات لمحوں میں اس خوشبو کو پہچان گئے۔ یہ خوشبو گلمین خان کی نہیں تھی۔ نیند سے لبریز سرخ ڈوریوں سے بھری آنکھیں یکدم سے کھولتے اس نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ اس وجود سے پیچھے کھینچا۔ تو تم کرخت اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا وہ کرنٹ کھاتے بستر سے اٹھا، ماتھے سے چپکتے سیاہ ہلکے سیاہ بالوں کو فوراً سے پیچھے کرتے وہ اجلت میں بھاگتے ہوئے صوفے سے شرٹ اٹھاتے پہنتے اب دوبارہ سے انم کی طرف مڑا جو بستر سے اتری خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ کس کی پرمیشن سے میرے روم میں آئی ہو تم؟ اس کی گرجدار آواز پر انم کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ وہ جانتی تھی زارون سکندر کس قدر سخت ہے اس معاملے میں۔ تبھی جب تم مجھے وہ گنوار گل میں نے سمجھ کر اپنی باہوں میں بھرنے والے تھے، ایک لمحے میں اپنا لہجہ سخت بنائے وہ پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے بولی۔ زارون کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سمٹے۔ انم، مائنڈ یور لینگویج۔ جس لڑکی کے بارے میں تم بکواس کر رہے ہو یاد رکھو کہ وہ زارون سکندر خان کی بیوی ہے، اور میں کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں فضول کے بکواس کرے۔ انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے بنا رکے باہر نکلا۔ انم کو اس کے پیچھے ہی باہر نکلنا پڑا۔ کیوں نہ بولوں میں؟ کل تک تو وہ لڑکی تمہارے لیے ایک زبردستی کی شادی کے سوا کچھ نہیں تھی، اور آج اتنی محبت ہو گئی اس سے کہ اس کا نام تک برداشت نہیں کر پا رہے تم میری زبان پر۔ حسد و جلن اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ بھول چکی تھی کہ وہ اس مرد کو بہکا رہی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی وہ خود بہک چکی تھی پوری طرح سے۔ محبت! زارون سکندر خان نے سفید دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کا ہلکا سا دبایا۔ بایاں گال پھر سے دہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محبت نہیں کرتا فی الحال میں اس سے، مگر جس دن محبت ہوئی، تم تو کیا اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے لیے کچھ برا بول سکے، میں اس سے پہلے ہی سب کی زبانیں کتی سے کھینچ کر پاؤں تلے روٹ ڈالوں گا۔ خشک لہجے میں کہتے وہ اسے بازو سے پکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ انم جو اس کے لفظوں کے زیر اثر ہو تک محسوس کر رہی تھی، وہ ہڑبڑا سی گئی۔ ڈونٹ ڈو دس ٹو می زارون، تم جانتے ہو میں اپنی انسلٹ کبھی بھی نہیں بولتی۔ وہ غرائی تھی، اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جاتا زارون زیر لب مسکرایا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں ڈارلنگ، ایٹ لیسٹ شادی تک تم یہ سب کبھی نہ بھولو۔ اس کے رسان سے دیے گئے جواب پر انم کے چہرے پر لفظ شادی کے سبب سکون سا لہرایا، پر اگلے ہی لمحے زارون سکندر خان نے دروازہ کھولا، مگر دروازے کے سامنے کھڑے اسفندیار خان کو دیکھ اس کے چہرے پر کئی سائے لہرائے تھے۔ بیل کی طرف بڑھتا اسفندیار خان کا ہاتھ بے یقینی سے فضا میں تھما رہ گیا۔ غصے اور سنجیدگی سے وہ اپنے بیٹے کو سخت نظروں سے گھورتے، اب اس کے ہاتھ میں موجود انم سعید کے ہاتھ کو دیکھتے اور غصے سے لب بھینچ کر رہ گئے۔ بابا آپ! زارون سے بولنا محال ہوا تھا۔ انم فوری طور پر موقع سے فرار ہوئی جبکہ زارون مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے باپ کی غصیلی نگاہیں خود پر محسوس کرتا لب کاٹنے لگا۔ پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے بھاری قدموں سمیت بیڈ کے قریب موجود میز کی سمت بڑھا۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض کے اوپر اسی رنگ کی مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑھے اس نے گھڑی اٹھائے اپنی کلائی پر باندھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ رخ موڑے اس نے ایک نگاہ کروٹ کے بل لیٹی محمل قریشی پر ڈالی۔ وجود کا ٹمپریچر نارمل ہوتے ہی وہ تھکن سے بھاری پڑتے اعصاب سمیت اس کی باہوں کے مضبوط حصار میں سو گئی تھی۔ گالوں پر اپنی مائیگی پر بہتے موتیوں کو اسال آغا شاہ نے بڑی محبت اور عقیدت سے چنا تھا۔ وہ دور کھڑا بغور اس کے نقش نقش کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا حسن لے کر اس دنیا میں آئی تھی، شاید اس کا یہ غیر معمولی حسن اس کی جان کا توق بن چکا تھا۔ اسال نے کرب سے لب بھینچ ڈالے تھے۔ جس قدر نفرت کا اظہار وہ کر رہی تھی اس کے لمس، اس کے چھونے پر، اور جس قدر اذیت اسے محسوس کروا رہی تھی، اسال آغا شاہ اچھے سے جان چکا تھا۔ محمل قریشی اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والی۔ گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات اب بھی واضح تھے۔ نیلی پڑتی رنگت میں اب سرخیاں کھل رہی تھیں جو اسال آغا شاہ کی قربت کی مرہون منت ہی تھی۔ وہ بنا توقف کے آگے بڑھا، احتیاط سے اس کے شانوں سے ڈھلکتے کمبل کو اٹھائے اس نے ایک نگاہ اپنی قمیض میں ملبوس محمل قریشی پر ڈالے، کمبل اچھے سے اسے برابر کرتے اڑا دیا، ماتھے پر ڈھلکتی کچھ شریر سنہری لٹوں کو اپنی انگلیوں کے بوروں سے چنتے اس نے جھک کر اپنے ہونٹ محمل قریشی کی پیشانی پر رکھے۔
یہ پہلا لمس تھا جس نے پورے حق سے اس کے وجود پر چھوڑا تھا۔ انگلیوں کے پوروں سے اس کی گالوں پر بنے آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات کو سہلاتے وہ گہری سانس بھرتے اٹھا۔ بنا ہٹ کے وہ اب کمرے سے باہر نکل آیا، خوشبوؤں سے نہایا۔ اس کا پرکشش وجود کئی نظروں کے حصار میں آیا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی پر پہنچا تھا جب بھاگتا ہوا اختر اس کے قدموں تک آیا۔ اسال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک ڈالا۔ بند کر دو ان دونوں کو، جرگے کے بعد سب کے سامنے ان کا فیصلہ ہوگا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں حکم دیتے وہ رکا نہیں تھا۔ بدر عالم شاہ کی گاڑی حویلی کی سرخ روش میں رکی تو اسال نے روپ کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور اب باہر کی سمت بڑھا۔ بدر بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بھابھی ٹھیک ہے؟ بدر عالم اس کے چہرے کو گھونچتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ الحمدللہ، اس نے مختصر سا جواب دیا اور اب بدر عالم کی طرف متوجہ ہوا۔ عالم، روپ کا حویلی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، ہمیں شام سے پہلے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ شہنشاہ اپنی ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے اشارے سے ملازمین کو اس جگہ سے دور بھیج دے بدر عالم شاہ کو مخاطب کیا، جو دھڑکتے دل سے اسے سن رہا تھا، جیسے اسے انہی لمحات کا انتظار تھا۔ میرے پاس ایک حل ہے اگر آپ کو بہتر لگے تو، لبوں کو تر کرتے بدر عالم شاہ نے بات کا آغاز کی۔ کیسا؟ کیسا ہے حل؟ اسال چونکا، ڈھیروں بل سمیٹے اس نے حیرانگی سے بدر عالم شاہ کو دیکھا۔ میں روپ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسال آغا شاہ نے شوق کی نگاہوں سے بے یقینی سے بدر عالم شاہ کو دیکھا۔ ہوش میں تو ہیں آپ بدر؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ مٹھیاں بھیجے وہ سرد نظروں سے اسے گھورنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں ہوں، اسی لیے روپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب مکمل طور پر اطمینان ہی اطمینان چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل رات کو روپ کی طلاق ہوئی ہے تم کیسی یہ بات کر سکتے ہو؟ وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، دوسرا اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی۔ اسال نے تڑک کر سرخ چہرے سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ گہرے سانس بھرتے بدر عالم شاہ نے اپنا موبائل نکالتے اس میں سے کچھ نکال کر آغا کے سامنے کیا۔ آغا نے کچھ چونک کر موبائل فون کو تھاما، جہاں شہنشاہ کی رپورٹس تھیں جن میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ وہ نامرد ہے۔ اسال کے قدم بے ساختہ ہی ڈگمگا اٹھے۔ اتنی بڑی حقیقت وہ ناشنا کیسے رہا؟ کرب سے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ روپ کا چہرہ، معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اذیت سے جبڑے بھینچ گیا۔ عالم نے موبائل فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اب کی بار کچھ اور نکالتے اسے دکھایا، اور اب کی بار اسال آغا شاہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ موبائل فون ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ عالم نے جھک کر موبائل فون فرش سے اٹھایا۔ 1.5 سال سے وہ گھٹیا شخص روپ کو ٹریپ کرتا آ رہا ہے آغا۔ اس کی شادی 5 سال پہلے ہی امریکہ میں ہو چکی ہے، جہاں اس کا بیٹا اور بیوی رہتے ہیں، مگر پچھلے 1.5 سال سے وہ ان دونوں پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ ساری ان باپ بیٹوں کی سازش تھی۔ روپ کے سامنے شہنشاہ خود کو نامرد دکھاتا رہا تاکہ وہ کبھی اپنا حق نہ مانگ سکے۔ اس طرح سے اس حویلی کے لوگ روپ کو باج سمجھتے رہے اور روپ شہنشاہ کو نااہل، اور شہنشاہ روپ کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو لوٹتا رہا۔ بدر عالم شاہ نے شہنشاہ کی ساری کہانی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ اسال بے ساختہ ہی لڑکھڑا سا گیا۔ بدر اسے تھامے صوفے تک لے گا، جبکہ اسال نے غصے سے دکھتی کنپٹیوں کو انگلیوں کے پوروں سے سہلایا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا شخص کو جان سے مار ڈالتا جس نے اس کی معصوم بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ ایسے شخص کی عدت پوری کرنا جو انہیں نکاح میں لے کر بھی ان کا حق نہیں دے سکا، اور اب طلاق دے کر انہیں بری کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کا نکاح کر کے ان کی آنے والی زندگی کو محفوظ کر دیں۔ بدر عالم شاہ نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی، مگر اسال آغا شاہ کے دل پر پڑا بوجھ کسی بھی صورت نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ آغا، بدر اس کی خاموشی پر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ ایک بار تو روپ کو کھو چکا تھا، اب دوبارہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں آپ، پلیز مجھے روپ شاہ دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کروں گا، مجھے ان کا ساتھ دے دیں پلیز۔ گھٹنوں کے بل دو زانو ہو کر بیٹھتے بدر عالم شاہ نے دونوں ہاتھ جوڑے اپنی محبت کی بھیک مانگے تھے۔ اسال آغا شاہ اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت دیکھ تشدد سے رہ گیا۔ بس ساختہ ہی اس کی شانوں کو تھامے اس نے نرمی سے اسے خود سے لگایا۔ جاؤ عالم، تیاری کرو، آج روپ دلاور شاہ پوری طرح سے تمہاری ہو جائے گی، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ اسال نے اس کی سبز جگمگاتی آنکھوں میں دیکھتے پر اعتماد سے لہجے میں کہا تو بدر عالم شاہ دیوانوں کی طرح لپکتا، خوشی سے اس کے گلے کا ہار بنا۔ چچی جان، آغا سمینہ شاہ کے رویے سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ فکر مت کریں، بابا سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے، آج رات وہ ہاسپٹل میں ہی رکھیں گے انہیں۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے وہ گہرا ہنسا تو اسال بھی ہنس پڑا۔ اچھا میں ریڈی ہو جاؤں؟ پلیز آغا جان سے بات کر لیں پلیز، عالم اس کے گال کھینچتا بچوں کے انداز میں بولا تو آغا نے سرد سانس بھری۔ وہ محمل کی وجہ سے پہلے ہی انسخابا تھا، مگر اب اسے
یقیناً ان سے بات کرنا ہی۔ آغا نے ایک نگاہ زینے چڑھتے بدر عالم شاہ کی چوڑی پشت پر ڈالی اور خود ملازمہ کو کچھ حکم دیتے وہ روپ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ صوفے کے پاس نیچے بیٹھے ملی۔ دوپٹہ سرے سے غائب تھا، صوفے پر سر ٹکائے جان وہ کن سوچوں میں گم تھی جو آہٹ پر بھی نہ ہلی تھی۔ آغا اسے کئی لمحوں تک دیکھتا رہا۔ روپ بے حد محبت اور شفقت سے اسے پکارا، جس نے ہچکی لیتے اپنے بے مول ہو کر گرتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا۔ آ جائیں۔ ماں دستک دے کر ملازمہ اندر آئیں۔ آغا جانتا تھا بدر عالم شاہ پہلے سے سارا انتظام کر چکا ہے، اس لیے ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھیجا، جو تھوڑی ہی دیر میں عروسی جوڑے اور زیورات کے ساتھ حاضر تھی۔ روپ نے بساختہ ہی مڑ کر آنے والوں کو دیکھا۔ ملازمائیں سامان رکھ کر جا چکی تھی۔ نوری اسال کی بھاری کرشدار آواز پر روپ کی خاص ملازمہ جو باہر ہی کھڑی تھی بھاگ کر اندر آئی۔ حکم سرکار، نوری نے رزے جھکا کر کہا۔ روپ کو اچھی سی مہندی لگا کر آدھے گھنٹے تک تیار کریں، ان کا نکاح ہے، وقت پر سب ہو جانا چاہیے، تاخیر کی صورت میں تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ روپ کے ساتھ ساتھ نوری کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ لالا، کیا میں اتنی بھاری پڑ گئی ہوں آپ پر؟ میری عدت تو پوری ہو لینے دیتے۔ اسال کے واپسی کو مڑتے قدم بہن کی کرب بھری آواز پر تھمے۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ اگر عدت کا انتظار کرتا تو شاید وہ اسے کھو ہی دیتا۔ فیصلہ ہو چکا ہے روپ، آپ کی مداخلت یا انکار کی صورت میں مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ یقین جانی میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا، رقونت بھرے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ روپ نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے بھائی کی پشت کو دیکھا۔ ایک بار پھر سے حویلی کے مردوں نے اس معصوم کی قسمت کا فیصلہ بنا اس سے پوچھے ہی کر دیا تھا۔ لاش کی مانند جسم مجسم ہوئے اس کے وجود کو تھامے نوری اب اسے بیڈ پر بٹھائے، اب مہندی اٹھائے اس کے ہاتھوں پر نقش و نگار بنانے لگی، جس کا چہرہ ٹپ ٹپ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ آغا، کیا بے عقلی ہے یہ؟ جانتے بھی ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ قہر برساتی نگاہوں سے اسال آغا شاہ کو گھورتے وہ دھاڑے تھے۔ ڈیرے پر موجود اکا دکا ملازمین ان کے قہر سے جی جان تک لرزے۔ جی ہاں آغا جان، تھوڑی دیر میں روپ کا نکاح ہے بدر عالم شاہ سے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے لہجے کا کھنچاؤ اور چہرے پر پھیلا تناؤ آغا جان پر یہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ محمل قریشی سے مل کر آیا تھا۔ وہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں اپنی رقیب لگنے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہم سے پوچھے بغیر ہی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا؟ آغا جان نے سرد لہجے میں پوچھتے پہلو بدلا تھا۔ وہ ڈیرے پر صبح سے معززین سے مل رہے تھے تاکہ جرگے میں فیصلہ اسال آغا شاہ کے حق میں ہو سکے، اور یہاں اسال آغا شاہ ان کے سر پر خاک ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ آپ ضروری ہے اسی لیے آپ کے پاس آئے ہو، اب کی بار شائستگی سے کہتے وہ انہیں لب بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ روپ کی عدت پوری نہیں ہوئی آغا، وہ دھاڑے تھے۔ اگر عدت کا انتظار کیا تو وہ بنی ہو جائیں گی۔ ان کا لہجہ ہنوز بے لہجہ تھا۔ تمہاری پھپھو اور ختیجہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ بدر عالم شاہ کی منگ ہے وہ پھر سے چلائے۔ ختیجہ کے لیے اچھا سا لڑکا دے کر اس کی شادی میں خود کر دوں گا، مگر بدر عالم شاہ صرف میری بہن روپ دلاور شاہ کا نصیب بنے گا۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں ان کی آنکھوں میں اپنی پرکشش آنکھیں گاڑے وہ بدو بولتا انہیں لاجواب کر گیا۔ واہ سردار اسال آغا شاہ، بہن کی باری آئی تو چھیننے پر آ گئے تم۔ آغا جان نے اسے کھری سنائی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، گہری مسکراہٹ۔ چھین نہیں رہا، عاجزی سے مانگا ہے بس۔ اگر نوبت چھیننے پر آئی تو باخدا یک شاہ کچھ کرے یا نہ کرے، یہ بھائی اس دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا کر بدر عالم شاہ کو اپنی بہن کا نصیب بنائے گا۔ اس کی آنکھوں میں برف کی مانند قہر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ ایک نگاہ انہیں دیکھتا اپنی پوری شان سمیت اٹھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، گاڑی میں آ جائیں آپ، پشت پر ہاتھ باندھ کر کہتا وہ ان کے لیے روکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کو نکل گیا تھا۔ اور آج ایک ہی دن میں یہ دوسری شکست تھی جو انہیں بظاہر اسال آغا شاہ کی جانب سے ملی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی وجہ محمل قریشی تھی۔ لڑکی نفرت سے مٹھیاں بھیجتے وہ محمل کو سوچتے زیر لب سلگتے ہوئے لہجے میں بڑبڑا اٹھے تھے۔ یہ کس کا نام لکھ رہی ہو تم نوری؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ مہندی کا چھوٹا سا پھول جو اس کے ساتھ جگمگاتے بدر عالم شاہ کے نام کو بے دہانی میں دیکھتے جیسے روح کے بدتر ہوئے وجود میں سانسیں پھونک دی گئی تھیں۔ سیاہ کے ہر درجہ پھیلائے وہ گہرے سانس بھرتی نوری کو دیکھنے لگی۔ نوری نے معصومیت سے دلہن کے عروسی لباس میں دمکتی اس نازک سی گڑیا کو بے بسی سے دیکھا، جس نے 3 بار کی اس کی محنت کو پانی سے دھو ڈالا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی پشت اور داہنے ہاتھ کی سیدھی ہتھیلی پر میٹھے میٹھے مہندی کے نشان پڑ چکے تھے۔ وہ نوری کی کوشش کو آدھے میں روکتی فوراً سے ہاتھ دھو آتی تھی، جیسے اپنی قسمت میں زبردستی آنے والے شخص کو دھونا چاہا ہو۔ مجبوراً نوری نے منت سماجت کر کے اسے کپڑے پہنائے تھے، کیونکہ اسال آغا شاہ کا دیا گیا وقت پورا ہو چکا تھا، اور اگر اسال آغا شاہ آ جاتا تو یقیناً نوری کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ اور اب وہ اس کی منتیں کر کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر چھوٹا سا پھول بنا رہی تھی کہ روپ نے اسے پوری طرح سے ٹوکا۔ وہ بیوی جی، آپ کا نکاح چھوٹے شاہ سائیں سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے خاص تاکید کی ہے کہ ان کا نام آپ کی ہتھیلی
نوری کی چلتی زبان کو بریک روپ کی قہر برساتی نگاہوں سے لگا۔ روپ بدر عالم شاہ کو سوچتے ہی غصے سے لب بھیجتے مٹھی زور سے بھیج گئی، مگر مہندی کے رنگ سے رنگا بدر عالم شاہ کا نام اس کے ہاتھ پر گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سر جھٹکتے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر کے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ سرخ و سفید پاؤں میں بندھی پازیب کی چھن چھن کی آواز موت کسی خاموشی میں کسی ساز کی طرح گونج رہی تھی۔ سرخ اروسی جوڑے میں وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، جب پیچھے سے آتی نوری نے اسے روکا۔ چھوٹی بی بی سائیں رک جائیں، آپ اوپر نہیں جا سکتی نکاح سے پہلے۔ نوری نے خوفزدہ سی نگاہوں سے اس پری وش کو دیکھا جس کا سفید چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ سیاہ آنکھوں سے ڈھلکتے آنسو غصب ڈھا رہے تھے۔ پیچھے ہٹ جاؤ نوری، مجھے بات کرنی ہے بدر عالم سے۔ اس کی باریک آواز پھٹ پڑی تھی۔ بھیگی آواز دیر تک رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ نوری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بھاگ کر اوپر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ ٹھاک ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور اس کے عین سامنے سنگھار میز کے سامنے سفید کرتا شلوار میں کندھوں پر سیاہ شال لپیٹے وہ اچانک دروازہ کھلنے پر ماتھے پر بل سمیٹ کر مڑا۔ سامنے کھڑی روپ دلاور شاہ کو دیکھ کر ایک پل کو آنکھیں جھکی اور اگلے ہی لمحے جاگی تارا ملکیت کے احساس نے اسے مجبور کیا تھا کہ اسے بھرپور طریقے سے دیکھے، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ چاہ ہونے کے بعد اس لڑکی کو استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ نازک سا کملایا سا وجود کس قدر غضب ڈھا رہا تھا اس رنگ عالم۔ روپ شاہ کی بھاری بھیگی آواز پر اس نے پہلی بار جی نہیں کہا تھا، بلکہ ہنوز کھڑا اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا رہا جو رونے کی شدت سے کپکپا رہے تھے۔ ناک میں موجود وہ نتنی کس قدر جچ رہی تھی اس کے مکھڑے پر۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے عالم، آپ انکار کر دے لالا اور آقا جان کو، میں مر کر بھی تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ سر کو مسلسل نفی میں ہلاتی کافی مان سے بولی تھی۔ ایک اسی شخص پر تو مان تھا جو بنا کہے اس کی ہر بات پر سر جھکا کر مان جایا کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی آپ یہ نکاح؟ پہلی بار اس کے لہجے میں سوال آیا تھا۔ یہ شاید کرب تھا جو لفظوں کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ گہری سبز آنکھیں ان سیاہ نین کٹوروں میں الجھ کر رہ گئے تھے جو اسی کو بے یقینی سے دیکھ رہے، کیونکہ میں تم سے بڑی ہوں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا ہی بھائی سمجھا ہے، اور میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں جس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی۔ روپ دلاور شاہ نے گہری سانس بھرتے اس کے دل کو سکون سے زخمی کیا تھا جس کے عنابی لب ہلکا سا مسکرائے۔ سفید رنگ میں بے ساختہ ہی سرخی کھلی تھی، سبز آنکھوں میں تکلیف کا عنصر گہرا ہوا۔ اتنی بھی بڑی بات نہیں، بس بھائی سمجھنا چھوڑ دیں آپ، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا روپ دلاور شاہ، اور طلاق یافتہ کی بات تو مت کریں آپ۔ اگر مجھے آپ کو اس شخص سے رہائی دلانے کے لیے آپ کو بیوہ بھی بنانا پڑتا تو میں وہ بھی کرتا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ کندھے اچکاتے صاف گوئی سے بولتا کوئی اس کی جان لینے کی در پر تھا۔ روپ شاہ کا چہرہ ایک پل کو تاریک پڑا۔ آپ جائیں روپ، آغا کو اپنا نکاح سے پہلے ہمارے کمرے میں آنا ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ بدر نے اسے نرمی سے تھاما جب وہ ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی اور نفرت بھری نگاہوں سے اس خوبرو 24 سالہ شخص کو دیکھا جسے وہ بچپن سے بہن بن کر سنبھالتی آئی تھی، جس نے ہوش سنبھالتے ہی اس پر اپنے جذبات عیا کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی محبت کی پرچھائیوں سے لاپرواہ بنتی وہ جوانی کی دہلیز عبور کرتی جا رہی تھی۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے ہونٹ بے یقینی سے پھڑ پڑائے۔ بدر نے لب کو چلتے اس حسن کی مورت کو دیکھا، اسے چھونے کا کوئی حق نہیں تھا اس کے پاس، اور یہی بات اسے روک رہی تھی۔ الحمدللہ یہ جھوٹ نہیں ہے روپ شاہ، میں پورے دل سے آپ کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، اور آپ بھی اب ضد چھوڑ کر اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں۔ بدر نے دو ٹوک لہجے میں کہتے گویا اس کی آخری امید بھی توڑ ڈالی تھی۔ وہ پتھرائی سی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی جس کی آنکھوں میں آج نہ تو ادب تھا نہ لحاظ، بلکہ استحقاق تھا۔ ملکیت بھری وہ نظریں روپ دلاور شاہ کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ نوری اسے گھسیٹ کر بدر کے کمرے سے لے جا رہی تھی، مگر اب تک اس کے کہے لفظوں کو سوچ رہی تھی۔ تو کیا آج پھر سے ایک بار وہ اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا کر ایک ناپسند فیصلے کو تاعمر کے لیے قبول کر؟ بیٹھک سے ملحق بیرونی لاؤنج میں آقا جان کے سامنے ہی نکست سا تیار بدر عالم شاہ بیٹھا تھا، جو ہر تھوڑی دیر میں اپنے ساتھ براجمان شہر سے آئے اپنے دوستوں کی بات پر ہلکا سا دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ کو منگنی کے بعد روک لگ گیا بدر عالم شاہ، مگر آپ تو حشاش بشاش ہو گئے ہیں۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولے تو گواہان اور مولوی صاحب کے ساتھ براجمان نام درج کرواتے اسالِ لب بھیج ڈالے۔ بس یہ آقا جان کی بات پر کہکہ لگا کر ہنسا تھا، جس پر آقا جان کی رنگت غصے سے سرخ پڑی، جبکہ بدر عالم شاہ نے گھور کر اپنے دوست کو دیکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ حسال آقا شاہ مولوی صاحب اور گواہان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھک میں داخل ہوا، جہاں نوری اور فرخندہ اسے سرخ بڑی سی چادر اڑھائے اس کے دائیں بائیں کھڑی تھی۔ مولوی صاحب نے کلمات ادا کرنا شروع کیے۔ روپ کا وجود کپکپا رہا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ روپ دلاور شاہ ولد
دلاور عروس ازمیر شاہ۔ آپ کا نکاح بدر عالم شاہ ولد آباد عروس ازمیر شاہ کے ساتھ بعوض 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے بغیر ناک پر دھرے چشمے سے سنجیدگی سے دلہن کو دیکھا جس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ روپ دلاور شاہ ولد دلاور عروس ازمیر شاہ کا نکاح بدر عالم شاہ ولد آباد عروس ازمیر شاہ کے ساتھ بعوض 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے ان گواہوں کی موجودگی میں طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پھر سے پوچھا۔ آصال گہری سانس بھرتے اٹھا، روپ کے گرد مضبوط حصار باندھے وہ اس کی طرف جھکا۔ ایک آخری بار اپنے بھائی کا مان رکھ لو میری گڑیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ روپ نے بے بسی سے اپنے لبوں کو کچلتے انہیں زخمی کر دیا۔ قبول ہے۔ آصال نے گہری سانس بھر کر اس کے سر پر بوسہ دیے اسے خود سے لگایا۔ حجاب و قبول کے تمام مراحل طے پا چکے تھے۔ بدر عالم شاہ کے حکم کے مطابق اسے وہیں پر بٹھایا گیا تھا جبکہ آصال اب لاؤنج کی سمت بڑھ گیا۔ آغا جان تو نروٹھے پن سے بیٹھے تھے، حالانکہ انہیں روپ کی طرف سے اب تسلی ہو چکی تھی، مگر جس طرح سے دونوں بھائیوں نے سب طے کر کے انہیں بتایا تھا، ان کا روٹنا تو بنتا تھا۔ بدر عالم شاہ ولد آباد عروس ازمیر شاہ۔ آپ کا نکاح روپ دلاور شاہ ولد دلاور عروس ازمیر شاہ کے ساتھ بعوض 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ خوشی سے سرخ بالوں سمیت وہ ایک دم سے بولا تو آصال نے شکر کا سانس بھرتے اس کی خوشی ملاحظہ کی۔ بلا شبہ وہ خوش نصیب مرد تھا جس کی محبت آزمائشوں کے بعد اس کے نصیب لکھ دی گئی تھی۔ تیسری بار اسے زوجیت میں قبول تھے۔ بدر عالم شاہ نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائی، چپکتے دل ہی دل میں اپنے رب کا ڈھیر و شکر ادا کیا جس نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ وہ اٹھا آقا جان کے گلے لگتے وہ ان کی ناراضگی منٹوں میں غائب کر گیا۔ وہ مسکرا کر اس کی پیشانی چوم رہے تھے جو ان کا فرما بردار پوتا تھا۔ یقیناً بدر عالم شاہ کے فیصلے پر وہ خود پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ شکریہ آغا۔ آصال آغا سے گلے ملتے وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا تو آصال آغا شاہ نے اس کی پشت تھپ کی۔ میری گڑیا کا خود سے بڑھ کر خیال رکھنا عالم، اب وہ ٹوٹی تو میں مر جاؤں گا، وہ کرب سے بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روپ سے زبردستی کرنا پڑی تھی، رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ فکر مت کریں آغا، بدر عالم شاہ اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھے گا۔ سبز خوبصورت آنکھوں سے مسکراتے وہ پھر سے اس کے سینے کا حصہ بنا۔ تو میں پیاری ڈس امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔